کزن کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے رک کر دروازے سے کان لگا لیا۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی کو ساتھ چپکائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ساتھ کچھ گندی حرکتیں کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے شوق لگا، مجھے بھی شوق ہوا کہ ٹھیک سے دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا سرکایا تو کھڑکی ایک آواز کے ساتھ کھلتی چلی گئی۔ سامنے کا منظر عیاں تھا، مگر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ باہر آیا اور کمرے میں لے جا کر ان دونوں نے مجھے بیچ میں لٹایا۔ اف! وہ دونوں رات کے اس پہر مدھم روشنی والے اسٹور روم میں کھڑے تھے۔ ہوا تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ فہد مجھے بہانے سے یہاں لے آیا تھا اور اب خود مجھے بڑی محبت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی خواہش سے جلی جا رہی تھیں۔ جب اس نے میری طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے چھونے تو نائلا، اس نے میرے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ اسٹور روم میں یکدم اندھیرا بڑھ گیا۔ میں ڈر کے مارے دیوار سے جا لگی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، اس کے لمس کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میرے اور قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فہد کے چہرے پر کمینگی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا، مگر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیے اسے خود سے دور کرنے کے لیے۔ مجھ سے دور رہو، میں نے سرگوشی کی۔ یہ کہہ کر میں نے ایک لرزتی ہوئی سانس لی۔ میرا دل ابھی دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ میں فہد کی گرفت میں تھی۔ فہد نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے ہونٹ میری گردن پر رکھ دیے۔ میں زور زور سے چلانے لگی، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ اچانک میری آنکھ اپنی ہی آواز سے کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ میں اپنے بستر پر تھی، اکیلی، اور یہ میرا کوئی سپنا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نیچے حویلی میں آئی تو چونک گئی، کیونکہ نیچے حویلی میں بہت رونق نظر آ رہی تھی۔ شاید کوئی مہمان حویلی میں آنے والا تھا۔ میں نے اماں سائیں سے پوچھا، حویلی کو دلہن کی طرح کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا، فہد حویلی آ رہا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، یوں تو اماں سائیں میری دادی تھیں، لیکن ہم سب اماں سائیں ہی کہتے تھے، کیونکہ بابا ان کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ فہد کا نام سن کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ وہ شخص انسان نہیں تھا، انسانی روپ میں کوئی درندہ تھا۔ ایسا سفاک انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر اب پتہ نہیں واپس کیوں آ رہا تھا۔ میں کافی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے بی اے کے پیپرز کمپلیٹ ہو چکے تھے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے مجھے ابا سائیں کی اجازت کی ضرورت تھی، اور میں جانتی تھی کہ میں اپنے ابا کو منا سکتی ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ حویلی جاؤں گی تو کچھ دن بڑے سکون سے گزاروں گی، لیکن فہد کا نام سن کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ مجھے اذیت دینا شاید اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اکثر وہ میری کتاب میں پکڑ کر مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ لیتا، اور اگر مجھے جواب نہیں آتا تو میرے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں پینسل ڈال کر انہیں دبا دیتا۔ میں چلاتی تو کہتا، تمہاری آواز باہر نہ نکلے، جان لے لوں گا تمہاری۔ پتہ نہیں اس شخص کو مجھ سے کیا تکلیف تھی۔ میرا گلا دبانے لگتا، کہنے لگتا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تمہاری آواز باہر تک گئی تو، اور یہی بند کر دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بات پر انکار کرنے کی؟ وہ مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ میں 7 سال کی تھی تو وہ 14 سال کا تھا۔ اصل میں میری والدہ کا انتقال میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا، اور میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ فہد میرے بڑا تایا کا بیٹا تھا، بلکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس خاندان کا وارث۔ اسے تائی نے بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ کہتی تھی کہ اس حویلی کے آگے کی باغ دوڑ میرے فہد نے ہی تو سنبھالنی ہے۔ بہرحال جب اسے تایا ابا نے ولایت بھیجا تو میں بڑی خوش تھی کہ میری اس شخص سے جان چھوٹ گئی، مگر وہ میرے خوابوں میں آ کر بھی مجھے ڈرا دیتا تھا۔ مگر اس کے جانے کے بعد میں بڑی خوش تھی کہ میری اس شخص سے جان چھوٹ گئی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ وہ کئی سالوں کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اس حویلی کو بہت سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ تائی اماں کا ارادہ تھا کہ اس کی آمد پر ایک بہت بڑا فنکشن کیا جائے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جائے۔ ہمارے کچھ روایات تھے، اسی لیے فہد کی آمد پر مجھے باہر آنا پڑا۔ میں اپنی دادی اماں کے ساتھ کھڑی تھی جب اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔
सब बाहर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जैसे ही गाड़ी से वो नीचे उतरा, मैंने देखा फहद देखने में काफ़ी हैंडसम सा हो गया था। पैंट कोट पहने, काला चश्मा लगाए हुए, आपको पता नहीं कहाँ का हीरो समझ रहा था। सबसे पहले वो बाबा के गले मिला, फिर दादी के पास आ गया, दादी से सर पर प्यार लिया। दादी ने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। वो अपनी वालदा से मिलने लगा। ताई उसे लेके हवेली को बहुत सजाया संवारा जा रहा था। ताई अम्मा का इरादा था कि उसकी आमद पर एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है। फिर उसकी मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने मुरवतन सलाम किया। कहने लगा, अम्मा साहब ये कौन है? मैंने इसे पहचाना नहीं। दादी अम्मा कहने लगी, नायला है, तुम्हारे चचा की बेटी। उसने अपने होंठ गोल करके कहने लगा, ओ तो ये है वो। मैंने अपना रुख बदल लिया था। सभी उसे हवेली के अंदर ले गए। खाना बिल्कुल तैयार था। खाने के दौरान वो बस ताया साईं और ताई अम्मा से ही बातें करता रहा, या फिर अम्मा साईं से। इन दिनों इलेक्शन का भी जोर था, इसीलिए मेरे ताया का इरादा था कि गांव में उम्मीदवारों के तौर पर वो अपने बजाय अपने बेटे को खड़ा करें। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। शाम को ये खबर मिली कि ताई अम्मा की सारी बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, भाई भाभियाँ सब फहद से मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इस गहमा गहमी में किसी को मेरी याद नहीं आएगी। मैं तो ऐसे मौके की तलाश में थी कि अपने वालिद से यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त लूँ और दोबारा से लाहौर के हॉस्टल में रहना शुरू कर दूँ, क्योंकि ना मुझे ये हवेली पसंद थी और ना यहाँ का माहौल और ना ही अपना कज़न फहद। रात को मैंने कहा, अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाऊँ? कहने लगी, हाँ हाँ बेटा जाओ और आराम करो। मैं जैसे ही ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगी, मुझे कुछ आवाज़ें फ़हद के कमरे से आ रही थी। इससे पहले कि मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ती, फ़हद के मुंह से मैंने अपना नाम सुना तो मेरे कदम वहीं ठिठक गए। खुद ब खुद मेरा कदम उस कमरे की जानिब बढ़ने लगे। मैंने उसके दरवाजे पर कान लगाया। वो अपनी कज़न से बातें कर रहा था। कहने लगा, मैंने वहाँ तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर वो कहने लगी, फ़हद कब तक हम यूं ही व्हाट्सएप पर बातें करते रहेंगे और छुप कर मिलते रहेंगे? इसका कोई हल निकालो। कहने लगा, बस स्वीटहार्ट, अभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो कहने लगी, ये ना हो कि तुम्हारे बाबा बचपन की मंगनी का दोबारा से ऐलान कर दें और तुम नायला को मंगनी की अंगूठी पहना दो। ये सुनना था कि मेरा हाथ सीने तक गया था। वो कहने लगा, मायरा यार वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है और अब मैं वो छोटा सा 14 साल का थोड़ी हूँ जो मेरा बाप कहेगा मान लूँगा। मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकता। उसकी बात से मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मैं कौन सा उससे शादी करना चाहती थी। अच्छा है वो इनकार करता, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों के इनकार की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। इसके बाद जो बात उनके बीच में हुई, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। फहद अपनी कज़न से कहने लगा, बेबी प्लीज़ मुझे बोर मत करो, गिव मी अ हग। ये सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बड़ा ही बेशरम इंसान है। मैंने सोचा कि भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना। लेकिन फिर दिल में एक तजस्सुस सा उठने लगा। दरवाजे से झांक कर देखा तो वो दोनों काफ़ी काबिल एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब थे। मुझे हैरत उस लड़की पर थी, इसे ज़रा भी अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल ना था। वो लगता क्या था इसका? कुछ भी तो नहीं। और वो इसके गले लगने को बेताब नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि वो एक दूसरे के गले लगते, फहद की दूसरी फरमाइश सुनकर तो सचमुच मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। वो कहने लगा, आई वॉन्ट अ किस यू बेबी। इससे पहले कि वो बेशर्मी की कोई हद पार करता, मैं बेख्तियार में धाड़ से खिड़की बंद की थी और बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंदर से आवाज़ आई, कौन है बाहर? वो लड़की कहने लगी, असद मुझे तो डर लग रहा है, लगता है हम पकड़े गए हैं। वो कहने लगा, शट अप, मैं देखता हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर आता, उसके सामने वाला कमरा ही मेरा था। मैं भागकर अपने कमरे में गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ौरन से अपने वॉशरूम में जाके छुप गई। मेरा दिल इस वक्त ज़ोर से धड़क रहा था। काफ़ी देर तो मैं वॉशरूम में बंद रही। कमरे की लाइट बंद थी, वॉशरूम की भी लाइट बंद थी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कमरा खोल कर देखा है, लेकिन कुछ देर के बाद ही कमरा बंद होने की आवाज़ आई। मैं आधा घंटा अपना सांस रोके बस वॉशरूम में बंद रही। पसीने से बुरी तरह से शराबूर हो चुकी थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैं उसकी ये नाजेबा हरकतें देख रही थी तो वो मुझे स्टोर में बंद कर देता या न जाने मुझे क्या सज़ा देता। आधे घंटे बाद मैंने अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर एसी ऑन कर दिया। कुछ ही देर में कमरे का माहौल कुछ ठंडा हुआ। मुझे सुकून का सांस आया, लेकिन अभी भी मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ख़ुद को लानत मलामत करने लगी कि मुझे इस कमीने के कमरे में झांकने की क्या ज़रूरत थी। वो जो कर रहा था करता रहता, वो तो शुरू ही से बेगैरत था। बाकी की कसर लंदन जाकर पूरी हो गई।
مجھے حیرت تو بس اس لڑکی پر ہو رہی تھی جو کہ اس کی شاید خالہ یا ماموں ذات تھی۔ بڑے آرام سے اپنی عزت اس کے حوالے کر رہی تھی جو کہ اس کا محرم بھی نہیں تھا۔ مجھے بس یہ بات بہت بری لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کو اپنے آپ کو یوں بے قیمت نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ کچھ دیر میں بیڈ پر لیٹی رہی اور اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھی تو کافی فریش تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو ناشتہ لگنے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے شاور لیا، کپڑے بدلے۔ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو فہد ہاتھ باندھے سامنے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نظر چرا لی۔ اس سے پہلے کہ میں لاؤنج میں جاتی اور سیڑھیوں سے نیچے اترتی، وہ کہنے لگا، نائلہ میری بات سنو۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا، تو میرے تو قدم وہیں پر رک گئے۔ میں نے پلٹ کر کہا، جی کہیے۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور اپنے ٹراؤزرز کی جیبوں میں اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے آ گیا اور کہا، بہت شوق ہے تمہیں جاسوسی کرنے کا؟ کیا دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہوتی کون ہو تم مجھے یوں چھپ چھپ کر دیکھنے والی؟ میں تو ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ بڑے غصے سے وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں اب بھی وہی فہد ہوں، بالکل ویسا ہی ہوں، ذرا بھی نہیں بدلا۔ میرا دل تو یہ سب سن کر کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں فوراً سے نیچے کا زینہ اتر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا، سب ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری دادی کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا۔ میں ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں فہد بھی نیچے اتر آیا تھا۔ میرے برابر والی کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے برابر میں بیٹھا دیکھ میری تو جان نکل گئی، لیکن بعد میں جو حرکت اس نے میرے ساتھ کرنی شروع کی، میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے بریڈ کے سلائس پر جیم لگا کر دے دو۔ میں نے بریڈ پکڑی اور اس پر جیم لگانے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیر پر کوئی چیز چل رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بے حد نروس تھی۔ اپنے پاؤں کو اس کے پاؤں سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں کا دباؤ میرے پاؤں پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ذرا سا قریب ہو کر کہنے لگا، ابھی تو شروعات ہے، ابھی دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ بہت شوق ہے نا تمہیں میری جاسوسی کرنے کا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے بریڈ کا سلائس پکڑا اور کہنے لگا، نائلہ پلیز مجھے چائے ڈال دو۔ میں نے چائے کا فلاسک پکڑا اور اس کے کپ میں چائے ڈالنے لگی، لیکن میری جان تو اس وقت نکلی جب اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے میرے پیر سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب اپنا انگوٹھا گردش کرنا شروع کیا۔ میں اپنے پیر پیچھے کرنے لگی، لیکن شاید اس کی پہنچ سے میرا پیر دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا، 1 چمچ چینی ڈال دو۔ میرا جی چاہا کہ چائے کا گرم گرم کپ میں اس کے منہ پر ہی پھینک دوں۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اس کی حرکتوں سے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ میں نے چینی اس کے کپ میں ڈالی تو وہ مسکرانے لگا۔ میں نے چائے اپنے کپ میں ڈال ہی اور ڈر کے مارے بار بار میرے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ پھر سے میرے قریب ہو کر دھیرے سے کہنے لگا، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے اور تمہارے پسینے بھی چھوٹنے لگے، آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں نے چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے اندر انڈیلے اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شخص ایسا تھا، اسے مجھے یوں ہراساں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ بچپن میں اکثر فراک پہنتی اور ساتھ میں جینز کی پینٹ۔ میری فراک اکثر سلیو لیس ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور میرے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگتا۔ میں جب پیچھے ہٹتی تو میرا بازو دبوچ دیتا۔ اس وقت بھی میں ایسے ہی کمرے میں آ کے روتی تھی، کیونکہ وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ کہتا تھا، اگر میری حرکتوں کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی شدت سے بڑی یاد آتی تھی۔ میں اماں اماں کر کے روتی تھی، تکیے کو گلے لگا کر سمجھتی تھی کہ یہ میری ماں ہے اور اپنی ہر بات اس سے کہتی تھی۔ میرے آنسو بھی تکیے میں ہی جذب ہو جاتے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ شخص پھر سے کیوں آ گیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا سوچی تھی۔ کھڑکی کا پٹ کھولنے کی اور اسے دیکھنے کی لعنت بھیج دینی چاہیے تھی مجھے اس پر۔ میں اور اس کے گھٹیا کاموں پر اب اس کے کسی معاملے میں بھی دخل اندازی نہیں دوں گی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں بابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت زمینوں سے لوٹے تھے۔ میں نے کہا، بابا مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ کہنے لگے، بیٹا اتنا تو پڑھ لیا ہے تم نے، اب کیا کرو گی پڑھ کر؟ اپنی تائی اماں کے ساتھ تھوڑا کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، گھر کے کاموں میں کھانا پکانا سیکھو۔ میں نے کہا، بابا میرا خواب ہے انگلش میں ایم اے کرنا، بس 2 سال کی تو بات ہے۔ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لو،
लेकिन देखो, रोज़ाना ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ेगा और वही तुम्हें लाएगा। मैं वहाँ पर हॉस्टल में तुम्हें रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। जहाँ हमारा गांव था वहाँ से लाहौर घंटे की मुसाफत पर था। मैं इस पर भी राज़ी हो गई ताकि फ़हद से मेरा सामना कम से कम हो। अगले रोज़ ड्राइवर के साथ जाकर मैंने अपना दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा लिया, लेकिन ये इजाज़त मुझे इस सूरत में मिली थी कि मुझे रात के वक्त किचन का रुख करना पड़ेगा और खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इसलिए रात के डिनर के लिए मैं शाम को ही किचन में चली गई। सब कुछ मुलाजिमीन ही काट कर देते थे। खाना बनाना यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं था। मैं ताई अम्मा से पूछकर पुलाव बनाने लगी। ताई अम्मा ने मुझे पुलाव बनाने का पूरा तरीका बताया और कहने लगी, अच्छा मैं ज़रा आती हूँ, तुम किचन को देख लेना। मैंने कहा, जी मैं देख लूँगी ताई। 2 मुलाजिमीन को ताई अपने साथ ले गई थी। मैं अकेले ही किचन में थी। मैंने बहुत दिल से पुलाव बनाया, उसे दम पर रख दिया। बस 15 मिनट के दम के बाद पुलाव तैयार होने वाला था। उसी वक्त वाहद किचन में दाखिल हुआ, क्योंकि वो किचन में नहीं आता था। उसे जो भी चाहिए होता था बस मुलाजिमीन को ऑर्डर करता था। मुझे किचन में देखकर कहने लगा, नायला मेरे लिए चाय का एक कप बनाकर ऊपर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने कहा, मैं पुलाव बना रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, आप किसी मुलाजमा से कह दो। मुझे ये कहकर वो किचन से बाहर जा रहा था। मेरी बात सुनकर वहीं रुक गया। फिर मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। चाय बनाओ, ट्रे में रखो और मेरे कमरे में लेकर आओ। समझ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? वो मुझसे यूं बात कर रहा था जैसे मैं उसकी मुलाजमा हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। कहने लगा, मुझे इनकार का अंजाम जानती हो तुम या भूल गई हो? और अगर भूल गई हो तो याद करा दूँ तुम्हें। आज भी स्टोर रूम तुम्हारा मुंतज़िर है। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, आप चाहते क्या हैं? बहुत अच्छा लगता है आपको दूसरों को डराना, धमकाना, हरासा करना, परेशान करना। और मैंने कहा, अब मैं 7 साल की नहीं हूँ जो हर बार आपसे डरती रहूंगी। मैंने ये कहा मगर मेरा दिल तो बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन मैं उस शख्स से खौफ नहीं खाना चाहती थी और फिर ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं डर रही हूँ। कहने लगा, मैं देख के हैरान हूँ कि तुम अब 7 साल वाली नहीं रही, अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हो गई हो, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हो। ये कहते हुए जिन नज़रों से उसने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा था तो मुझे अपने वजूद में चूंटियाँ सी चलती हुई महसूस हुई थी। बड़ी आग लगाती नज़रें थीं। ऐसे लगा था कि नज़रें ना हो, आग हो जो मेरे वजूद को जलाकर झुलसा देंगी। कहने लगा, शाबाश, चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। मैंने चाय बनाई, एक मुलाजमा को बुलाया और चाय उसके कमरे में भिजवा दी। पुलाव तैयार हो चुका था और बाकी का खाना भी तकरीबन तैयार हो चुका था। मैंने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया और मुलाजिमीन को भी समझाने लगी कि कहाँ क्या रखना है। कुछ ही देर में टेबल पे सब लोग खाने के लिए मौजूद थे। जब मुलाजमा को मैंने फहद के कमरे में चाय देकर भेजा, वो बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू पोंछ रही थी। जब मैं पुलाव की ट्रे किचन में लेने आई तो मैंने देखा वो मुलाजमा रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, फहद साहब ने मुझे देखते ही चाय का कप जोर से मेरे पाँव पर रख दिया। मेरा पाँव जल गया और चाय का कप भी टूट गया और गरम गरम चाय मेरे पैर पर गिर गई। मैंने जब उसका पाँव देखा था वो सुर्ख हो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा उस शख्स के ऊपर। कहने लगी, फहद साहब कह रहे थे कि मैंने तुम्हें चाय लाने के लिए नहीं कहा था। जिसे कहा था उसे कहो मुझे चाय ला कर दे। ये सुनकर मुझे उस शख्स पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, लानत भेजो उस शख्स के ऊपर, अपने कमरे में बैठा चाय का इंतज़ार करता रहे। मैं आराम से डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखकर वहीं बैठ गई। सब लोग खाना खा रहे थे और सबने पुलाव की तारीफ भी की थी। ताई अम्मा भी बड़ी खुशी से कहने लगी कि आज तो नायला ने कमाल कर दिया। ताया अब्बा और मेरे बाबा भी बहुत खुश थे। दादी ने मुझे इनाम के तौर पर 5000 का नोट दिया था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि बड़े गुस्से से फहद डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ और मुझे ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। इत्तेफाक था कि मेरे बराबर वाली कुर्सी खाली थी और मैं जानती थी कि वो यहाँ बैठकर कौन सी गंदी हरकतें शुरू करेगा। मैंने खाना खा लिया था। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। दादी अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मा साईं, मैं खाना खा चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं उठकर जाती कहने लगा, इधर बैठो और मेरी प्लेट में चावल डालो, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ बैठकर मुझे खाना डाल कर दो। वो तो मुझ पर यूं रोब जमा रहा था जैसे मैं उसकी जर खलीज गुलाम हूँ। मेरे अब्बा भी गुस्से से फहद को देख रहे थे। शायद उन्हें भी उसका लहजा और अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, सकीना अम्मा है ना, वो आपको खाना डाल देंगी। सकीना हमारी बावर्चन थी और घर का ज़्यादातर काम वही संभालती थी। वो वहाँ मौजूद थी। वो कहने लगा, मैं क्यों मुलाजमा के हाथ से खाने लगा? चलो शाबाश, मेरी प्लेट में तुम खाना डालो। अब्बा कहने लगे,
یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو نائلہ سے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کہنے لگا کیوں؟ کیا یہ گھر کی فرد نہیں ہے؟ اس کا فرض نہیں بنتا کہ مجھے کھانا پلیٹ میں ڈال کر دے؟ اماں سائیں کہنے لگی وہ بے شک گھر کی فرد ہے لیکن تمہاری ملازمہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا منگیتر تو ہے نا۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ میری دائی اماں کہنے لگی فہد وہ بات بے معنی نہیں رکھتی، اور ویسے بھی اب وہ دور کے بچوں کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس بات کو بھول جاؤ۔ وہ کہنے لگا کیسے بھول جاؤں؟ بے غیرت تھوڑی ہوں جو اپنی بچپن کی منگ کو چھوڑ دوں۔ بلکہ اماں سائیں مجھے آپ سے یہی بات کہنی تھی کہ اب باقاعدہ منگنی کی رسم کر دیں، اس سے پہلے کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ میری بات سن کر سبھی مجھے دیکھنے لگے اور سب سے زیادہ غصے اور حیرت سے فہد مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہارے نزدیک بڑوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں لندن سے پڑھ کر آیا ہوں، وہاں کا آزاد ماحول دیکھ کر آیا ہوں، لیکن اپنی روایات کو نہیں بھولا۔ میں نے کہا لیکن اب پرانا دور نہیں رہا، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکیں۔ میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر نائلہ کو اعتراض ہے تو ہماری طرف سے انکار ہے۔ یہ سن کر سب سے زیادہ خوش تائی اماں ہوئی تھی کیونکہ یقیناً وہ اپنی کسی بہن بھائی کی بیٹی فہد کے لیے لانا چاہتی تھی۔ میں یہ کہہ کر فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ فہد نامی مصیبت میرے سر سے ٹل چکی تھی۔ اگلے روز میں یونیورسٹی سے واپسی پر میرے ہوش اڑے تھے۔ آج مجھے لینے کے لیے ڈرائیور نہیں بلکہ فہد آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا ڈرائیور کہاں ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ چلو بیٹھو، اتنا فارغ نہیں ہوں میں کہ تمہیں جواب دیتا پھروں۔ تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد مجھے اور بھی بہت سے کاموں کے لیے جانا ہے۔ میں پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے لگی تو کہنے لگا تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں، ادھر آؤ میرے برابر والی سیٹ میں بیٹھو۔ میں پھر بھی پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی بہت تیز رفتاری میں چلانی شروع کی، اتنی تیز رفتار کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب گاڑی انجانے راستوں پر رواں ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا منہ بند رکھو۔ یہ کہنے کے بعد وہ مجھے ایک عمارت کے پاس لے گیا۔ گاڑی رکی اور فرنٹ دروازہ زور سے بند کیا، پھر پچھلی نشست کھولی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا اور کہنے لگا تم ابھی مجھ سے واقف ہی نہیں ہو، شاید تم بچپن بھول گئی ہو۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ مجھے انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جس جگہ وہ عمارت بنی تھی آس پاس زیادہ رش نہیں تھا، زیادہ کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ وہ مجھے عمارت کے اندر لے گیا۔ میں اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی مضبوط گرفت سے اپنے بازو چھڑوانا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہاں پر 3 نوجوان تھے۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہ کہنے لگا آج تمہاری ساری اکڑ نکال کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی نیچ حرکت کرے گا۔ میں رونے لگی۔ اس وقت میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ان وحشی درندوں سے مجھے کون بچائے گا؟ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میرے پرس میں میرا موبائل رکھا ہوا تھا۔ فہد جب تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو میں نے فوراً موبائل نکال کر اپنے بابا کو میسج کر کے فہد کی اس حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ میرے بابا نے اسی وقت پتہ لگا لیا کہ فہد مجھے کہاں لے کر گیا تھا۔ جب فہد دوبارہ کمرے میں آیا تو اس نے میری عزت خراب کرنی چاہی، مگر اسی وقت دروازہ کھلا اور میرا باپ آ گیا۔ اس نے فہد کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور مجھے باعزت گھر لے آیا۔ میرے بابا نے یہ بات فہد کے والدین کو بتا دی۔ انہوں نے فہد کی شادی اسی کزن سے کر دی جو اس سے چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ فہد نے والدین کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی اور پھر واپس ولایت چلا گیا۔ یوں میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فہد کی اصلیت بتا دی تھی۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ جن لڑکیوں کے باپ زندہ ہوں انہیں فہد جیسے درندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد میں پوری آزادی سے پڑھنے لگی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔